بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر، رکو نمبر 5۔ پس جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، اس نے کہا بے شک تم ناآشنا لوگ ہو۔ ناآشنا مطلب بھائی تم پہچاننے میں آئے نہیں، تم کون ہو، یہاں کے نہیں لگتے، ایسا لوط علیہ السلام نے پوچھا۔ وہ بولے یعنی فرشتے بولے بلکہ ہم تمہارے پاس اس عذاب کے ساتھ آئے ہیں جس میں وہ شک کرتے تھے، یعنی عذاب دینا ہے تمہاری قوم کو، اور ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ پس اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں یعنی کچھ رات رہ جائے لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلے، اور نہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے، اور چلے جاؤ جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا لوط علیہ السلام کو کیا حکم دے دیا؟ یعنی حکم تو اللہ کا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تمہاری بستی پہ کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ اب یہاں ان کی بیوی کا ذکر پہلے آ چکا رکوع کے آخر میں، چوتھے رکوع کے، تو ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والے میں سے مطلب کہ صرف لوط علیہ السلام اور ان کی لڑکیاں وہی یہاں سے گئے، اور کوئی ایمان لایا نہیں، باقی سب کے سب یہیں رہ گئے، ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی کہ ان پہ عذاب آ جائے گا اور سب مر جائیں گے، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے اس لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہے، مجھے تم رسوا نہ کرو۔ اب یہ جب لوط علیہ السلام نکلے اس کے پہلے کی بات ہے، جب فرشتے آئے تو وہ لوگوں نے دیکھ لیا اور وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے سارے، کون؟ ان کی قوم، کافر لوگ۔ تو لوط علیہ السلام نے ریکویسٹ کری کہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ کچھ مت کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے خوار نہ کرو، یعنی مجھے رسوا، مجھے بے عزت، ان کے ساتھ مجھے بھی بے عزت نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے سارے جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ وہ کیا لوط علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تھے تو دھمکیاں دیتے تھے کہ بھئی یہ تیرے پورے جہان کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تو نے کہ تو سب کی خیر خواہی چھوڑ دے، ہم ہماری مرضی سے جئیں گے، ہم کو مت سمجھا۔ تو پھر دھمکیاں دینے لگ گئے کہ ہم نے تم کو سمجھایا نہیں تھا کہ ہمارے کو کچھ بولنے کا نہیں، ایسی دھمکی دینے لگ گئے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم۔ اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے، یعنی کہ تمہاری بیویاں ہیں۔ نبی کی بیٹیاں کون ہوتی ہے؟ امت کی لڑکیاں، کون؟ ساری عورتیں۔ اب کتنے لوگ اس پہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں نکاح میں دینے کی کوشش کری کہ میری بیٹیوں لے لو، ایسا نہیں ہے۔ جو امت کی عورتیں ہوتی ہے، جو پورے آدمیوں کی جو بیویاں تھیں، وہ اصل میں ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ میری بیٹیاں یعنی تمہاری بیویاں ہیں، تم انہیں چھوڑ دو۔ پھر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں مدہوش تھے، یعنی ان کے فرشتے عذاب دینے آ گئے اور ان فرشتوں پہ حملہ کرنے کو تیار تھے یہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہے کہ بے شک وہ لوگ کیسے تھے؟ نشے میں مدہوش تھے۔ جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، تو اللہ اس کی مثال دے رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے جیسے انہوں نے نشہ کر لیا ہو، کچھ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں، جبکہ فرشتے جو عذاب دینا ہے ان پہ حملہ کرنے تیار ہو گئے۔ پس انہیں سورج نکلتے چنگھاڑ نے آ لیا۔ اب یہ عذاب تھوڑا لمبا ہے لیکن یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ جب لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے یعنی ان کی لڑکیاں وہاں سے نکل گئے، اس کے بعد صبح ہوتے جب سورج نکلے تو کیا آواز آئی؟ زوردار۔ وہ چنگھاڑ غالباً جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ کس کی تھی؟ جبرائیل۔ اتنی خطرناک آواز تھی کہ وہ آواز سن کے ہی مر گئے سر۔ پس ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے یعنی الٹا پلٹا کر دیا، اور ہم نے ان پر کھنگر کے پتھر برسائے، کہیں کہ کھنگر کے یعنی کہ کنکریاں برسائی، جیسے کہ وہ ہاتھی والوں پہ برسائے تھے، سورہ فیل میں آیا تھا نا، جو راجہ مکہ کعبہ توڑنے کے لیے آیا تھا، تو ایسے ان پہ بھی
कंकर या बरसाई जो गोलियों की तरह उनको लगती थी और वो छलनी छलनी होके मर गए। बेशक उसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। अब यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरा हो जाता है। अब यहाँ दो और रसूलों का जिक्र आया लेकिन उनका नाम नहीं आया। और बेशक वो बस्ती सीधे रास्ते पर वाक़े हैं। अब ये क्या है, जोग्राफिकल, मतलब कि वो नक्शे में अल्लाह बताता है कि जो सीधा रास्ता तुम जाते हो वहाँ पे ये बस्ती है। अब ये कहाँ है अरब में, ये अभी अपने नहीं जान सकते, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा वो नक्शे के साथ में। और बेशक वो बस्ती सीधे रास्ते पर वाक़े है, बेशक उसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। मतलब तुम जब यहाँ से जाओ और जो ईमान रखते हैं तो उनके लिए निशानी है कि वो गौर व फिक्र करते जाओ कि बस्तियाँ कैसे उजड़ गई जो अल्लाह की नाफरमान थी। क्योंकि जब ये तिजारत के लिए इधर से उधर जाते थे दूसरे देश अरब वाले, तो उनके रास्तों में ये बस्तियाँ आती थी। और तहकीक कौम शुएब अलैहिस्सलाम के लोग जालिम थे। कौन से नबी के बस्ती का जिक्र आ रहा है? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का। और हमने उनसे बदला लिया और वो दोनों बस्तियाँ वाक़े हैं एक खुले रास्ते पर। ये भी कहाँ है? वहीं जहाँ से ये ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए अरब लोग आते जाते थे। तो वो भी बस्तियाँ कहाँ हैं दूसरे नबियों की भी? उसी जगह पे जहाँ से ये आते जाते थे। और अलबत्ता हिज्र के रहने वालों ने रसूलों को झुटलाया। अब ये दूसरी कौन से नबी की कौम है? और हमने उन्हें अपनी निशानियाँ दी, बस वो उनमें मुंह फेरने वाले थे। मतलब जितनी भी अल्लाह ने उनको निशानियाँ बताई उनसे भी वो मुंह फेरने, यानी नबी अगर मौजिज़ा भी दिखा दे, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम के लोगों को मौजिज़ा दिखा के पहाड़ फाड़ के ऊँटनी आई। कैसी आई? पहाड़ में से निकल के ऊँटनी आई इतना। फिर उसका बच्चा देख ले, ऊँटनी भी बहुत लंबी थी। इतना सारा मौजिज़ा देखने के बाद भी वो लोगों ने बात मानी नहीं है, तो उनका जिक्र कर ला अल्लाह। और वो पहाड़ों से बेखौफ ख़तर घर तराशते थे। क्या करते थे? पहाड़ों में घर तराशते थे। बस उन्हें सुबह होते चिंगाड़ ने आ लिया। तो उनको भी क्या अज़ाब आया था? चिंगाड़ ने। तो ये अलग अलग कौमों का बता रहा है कि इन लोगों को इस तरह हमने हलाक कर दिया। तो जो वो कमाया करते थे उनका क्या धरा, किया धरा उनके काम न आया। यानी उन्होंने जो भी यहाँ पे किया वो उनके काम आया नहीं। हकीकत में ये बात होती है शिर्क की। किसकी? कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हो तो वो जो शरीक है जिसको ठहराया वो कुछ इनके काम आया नहीं है। जब इनके ऊपर अजाब आया कोई ने इनको बचाया नहीं अल्लाह के ख़िलाफ़। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो उनके दरमियान है नहीं पैदा किया मगर हक़, यानी हिकमत के साथ। और बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, बस अच्छी तरह माफ़ करो। क्या करो? अच्छी तरह माफ़ करो। बेशक तुम्हारा रब ही पैदा करने वाला, जानने वाला है। अब इसमें अल्लाह निशानी देता है कि हमको सबसे अच्छा जानने वाला कौन है। हम भले ही बोल दो कि हाँ मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ, ऐसा हम भले बोले, लेकिन हमको सबसे बेहतर जानने वाला तो अल्लाह ही है। तो अल्लाह कहता है कि मैं जानता हूँ तुमको, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लो तो तुम कामयाब होगे। दूसरी बात कि जब हम दुआ मांगे तो अल्लाह से अपनी मर्जी की दुआएं ना मांगे, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए भला क्या है। हमको जो भला लगता है, दिखता है सामने कि ये हमको चीज़ मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, हकीकत में वो अच्छा हो ना हो अपने को पता नहीं है। इसलिए अल्लाह को कहना कि अल्लाह तू वो दे जो मेरे लिए भला हो, क्योंकि हमारे लिए बेहतर कौन जानने वाला है? अल्लाह। और तहकीक हमने तुम्हें सूरह फातिहा की बार बार दोहराए जाने वाली 7 आयत दी और अज़मत वाला कुरान। अब यहाँ पर सूरह फातिहा की तारीफ़ हो रही कि अल्लाह ने सूरह फातिहा दी। सूरह फातिहा की बहुत बड़ी फजीलत है, अलग अलग बहुत सारी हदीस में भी आई है, कुरान शरीफ में भी अलग अलग जगह आई है जैसे यहाँ। अब बार बार दोहराने वाली क्यों कहा? क्योंकि नमाज में दूसरी सूरत जो भी पढ़ो लेकिन सूरह फातिहा तो पढ़नी पड़ेगी, वो भी हर रकत में। ऐसा नहीं है
کہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی پھر نہیں پڑھی، ایسا نہیں. جتنی بھی رکعتیں پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے اس کو کہا کہ بار بار دہرانے والی 7 آیتیں نازل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اپنی آنکھیں نہ بڑھائے، یعنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کے لیے جوڑوں گروہوں کو دی ہے، یعنی کہ کافروں کو، ان کے خلاف جو تھے کافر ان کو دیے، اور ان پر غم نہ کھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو جھکا دے مومنوں کے لیے. اب اس میں اللہ نشانی دے رہا ہے اور اللہ کے نبی کو بول رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے. عام لوگ، عام مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ ایمان لانے کے بعد تو ہمارے کو تو مصیبت ملتی ہے اور کافر مزے کرتے. تو مکہ کے کافر جب تک مدینہ ہجرت نہیں کری تھی کافر تو مزے ہی کر رہے تھے. تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف نگاہ مت کرو کہ یہ دنیا کی زندگی میں ان کو مال و دے دی. آج بھی جیسے ہے بہت کروڑ پتی، ابجو پتی، امیر لوگ ہیں تو لوگ ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، دیکھو یہ تو ایمان والے نہیں، اللہ نے ان کو دیا. تو حقیقت میں اللہ کو دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اللہ کو تو انسان کی جو اچھائی ہے وہ چاہیے. ہم دولت کمائے، بہت زیادہ مال کما کے جائیں گے تو جنت ملے گی، ایسا وعدہ نہیں ہے. مال ہو یا نہ ہو، امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، اچھا انسان کیسا بننا ہے؟ اچھا انسان، اور وہ احکام پورے کرنے جو اللہ نے بتائے اور ان چیزوں سے رک جانا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. بس یہ کام کر کے جانا تو جنت ملے گی. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو کہ ان کی طرف مت دیکھو، کافروں کی طرف، کہ ان کو کیا کیا مل گیا اس دنیا میں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. اگر کوئی بھی وقت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتا. کہ اللہ کی بات نہیں مانتا پانی کیوں دے گا اللہ؟ لیکن یہ دنیا کی کوئی وقت ہے نہیں. وقت تو کس کی ہے؟ آخرت کی. تو یہ دنیا میں امیری غریبی، صحیح غلط، اچھا برا، یہ سب کی طرف نگاہ نہ جائے. ہم ہمارا کام کرتے رہے، اچھائی پہ عمل کرتے رہیں اور برائی سے رکتے رہے، انشاءاللہ قیامت کے دن جنت مل جائے گی. اور کہہ دے بے شک میں اعلانیہ ڈرانے والا ہوں. اب یہ اعلانیہ ڈرانے والا ہوں یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ کے نبی نے پورے مکہ والوں کو دعوت دی تھی. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. پہلے تو کیا کرتے تھے، آپس میں جو خاندان والے ہیں ان کو آپس میں بول دیا تو وہ ایمان لائے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید، پھر اور بھی بہت سارے تھے. لیکن جب حکم ہوا تو اعلانیہ پورے مکہ والوں کو جمع کیا اور سب کو اعلان کر کے بول دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. پھر جو کفار مکہ تھے وہ مخالف ہو گئے، خود کے چچا بھی مخالف ہو گئے. جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی تفریقہ پردازوں پر عذاب نازل کیا. جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا. اب عام طور پر ہمیشہ یہودیوں کے لیے الفاظ آتا ہے. کن کے لیے؟ یہودی لوگ کیا کرتے، قرآن اپنے جو چھوٹے علماء ہوتے ان کو بھی اور عام پبلک کو تو بتاتے ہی نہیں ہیں. اور یہی حال آج کے یہاں ہندوستان کے علماؤں کا ہو گیا. خود قرآن سمجھ لیں گے، 8 سال مدرسے میں پڑھیں گے، 6 سال پڑھیں گے، قرآن شریف خود سمجھ لیں گے لیکن لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے. وہ قرآن کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے. کیا بن کے بیٹھ گئے؟ ٹھیکیدار. جیسے قرآن ان کے جاگیر ہے خود کی، بولے ہماری ملک میں عالم بنو تو قرآن سمجھو نہیں تو نہیں. ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے قرآن سمجھنا اور جاننا کیا ہے؟ فرض ہے. قرآن کے اندر جو احکام ہے وہ جاننا کیا ہے؟ فرض ہے. اور عالم کو جب علم دیا ہے اللہ نے تو اس کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھی عام لوگوں کو سمجھائے نہ کہ چھپائے. تو یہاں پہ ان لوگوں کی برائی ہے جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، مطلب کچھ باتیں چھپا لیتے ہیں اور کچھ باتیں بتاتے ہیں اپنے مطلب کی. سو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے اس کی بابت جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ قرآن جو چھپاتے تھے اور کچھ بتاتے تھے اس کے لیے اللہ قیامت کے دن ان سے ضرور حساب لے گا. بس جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے صاف صاف کہہ دے اور مشرکوں سے اعراض کرے. تو اللہ کے نبی کو کیا حکم دے رہا اللہ؟ اب یہ اللہ کے نبی کو حکم تو تھا لیکن ہم کو بھی یہی حکم ہے
کہ ہم کو جب کوئی بات پتہ چل گئی قرآن کی، دین کی، اللہ کے نبی کی بات، تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ جو ہم سے لڑتا ہو، بھڑتا ہو، ہم کو پتہ ہے کہ اس کو باعث لڑنے کو دوڑے گا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ فتنہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ لیکن جو سننے کے لیے تیار ہے اور جن تک ہم پہنچا سکتے ہیں، ہمارے کم سے کم ہمارے گھر والے، تو جتنا ہم جانتے ہیں ان تک پہنچانا کیا ہے ہمارے پہ فرض ہے۔ ہم چھپا نہیں سکتے۔ جو علم اللہ نے دیا ہمارے لیے کیا ہے؟ امانت ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اس لیے علم کبھی چھپانا مت، خاص طور پر جو پوچھے۔ کتنے جنے ہوتے پوچھتے لیکن علم والے اکڑتے ہیں، ہاں گھمنڈ کرتے ہیں، ہم کو پتہ ہے، تم کو نہیں پتہ تو ہم نہیں بتائیں گے۔ تو اللہ جلد ہی ان کا علم کیا کرے گا؟ چھین لے گا۔ اس لیے کبھی بھی کتنا بھی علم ہو، تھوڑا سا بھی ہو، تو لوگوں میں پھیلائے۔ بے شک مذاق اڑانے والوں کے خلاف تمہارے لیے ہم کافی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں پس وہ عنقریب جان لیں گے۔ اب مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی کو رشتہ دار ہی کیا کرتے تھے؟ رشتہ دار ان کے جو قوم کے بڑے ہوتے تھے، وہ کوئی مذاق میں، کوئی فکر میں برا بھلا بولتے تھے۔ کوئی بولتے تھے پاگل ہو گئے نعوذ باللہ، کوئی بولتے تھے ان پہ جادو کر دیا ہے، کوئی بولتے ان کے پاس جنات ہے، کوئی جھوٹا بول رہا ہے۔ تو ایسے کافر لوگ جو الگ الگ برے الفاظوں سے بلاتے تھے، تو اللہ کے نبی، کوئی بھی اچھا انسان ہوگا جب اس کو برا بولا جائے گا تو اس کو دکھ ہوگا، تو اللہ کے نبی، اللہ دلاسا دے رہا ہے اللہ کے نبی کو، تم غم نہ کرو ان کافروں کی باتوں کا، وہ عنقریب جان لیں گے قیامت کے دن۔ اور البتہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے۔ جو برا بھلا بولتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ تو تسبیح کرے، پاکیزگی بیان کرے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ اب یہاں دو باتیں بولی ہے، ایک پاکیزگی یعنی کہ سبحان اللہ کہے، اور حمد کرے یعنی الحمدللہ کہے۔ جو تیسرے کلمے میں 4 الفاظ میں نے پہلے بتایا تھا، کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں، پڑھتے رہو، دن رات کیا کرو؟ پڑھتے رہو، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے کہیں بھی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر جب ہم کوئی سے کچھ بات نہ کر رہے ہو تو آٹومیٹکلی کتنے لوگوں کے منہ پہ کیا گانے آنے لگ جاتے ہیں۔ جو گانے سنتے ہیں تو ان کے منہ پہ کیا آنے لگ جاتے ہیں؟ گانے۔ لیکن ہمارے منہ پہ کوئی بری بات یا کوئی ایسی بات نہ آئے۔ اس سے بہتر ہے کہ جب کوئی سے کچھ بات نہ کر رہے ہو تو کیا کریں؟ ذکر کرنے لگ جائیں، اور اللہ کی کیا کریں؟ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو، یعنی نماز پڑھو۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں، لیکن حقیقت کس کے لیے؟ سبھی کے لیے۔ اللہ نے کس کو حکم دیا ہے؟ سبھی کو، کہ کب تک کرتے رہیں یہ؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اب کوئی بولے کہ ہاں 6 گھنٹے عبادت کر لی نا، اب جاؤ ہفتے بھر کی چھٹی، ایسا نہیں ہے۔ تم نے 6 گھنٹے کری ہو کہ 6 منٹ عبادت کری ہو، یہ روزانہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ روزانہ کا۔ ایک دن بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ موت کے بعد پھر آرام ہی آرام۔ جتنی تکلیف ہے مسلمانوں کو اگر ہونی ہے تو وہ اسی دنیا میں ہونی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موت تک صبر کر لو، موت کے بعد تم کو نہ کوئی حیران کرنے آئے گا، نہ کوئی برا بھلا بولنا آئے گا، اور نہ مسلمان ہونے پہ سزا دینا آئے گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ سورہ ہجر پوری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کون سی سورہ آئے گی؟ سورہ نحل۔